اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، علم و ادب کی دنیا میں عربی شاعری کا بہت ہی منفرد مقام ہے، کیونکہ اس شاعری میں بہت ہی بلند پایا شاعر ہوئے ہیں۔ دور جاہلیت میں عکاظ کے میلے میں باقاعدہ شاعری کے مقابلے کیے جاتے تھے اور بہت ہی زبردست یہاں پر کلام پیش کیا جاتا تھا، اور جو بہترین کلام جو ہے وہ قرار دیا جاتا تھا، اس شاعر کی اس معاشرے میں بہت عزت ہوتی تھی۔ تو عکاظ کے میلے میں 7 چوٹی کے شاعروں کے جو قصیدے تھے ان کو پسندیدہ قرار دیا گیا، بہترین قرار دیا گیا۔ تو ان کے قصائد کو سونے کے پانی سے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا گیا، چونکہ معلقہ کا مطلب ہے لٹکائی ہوئی چیز، تو اس لیے یہ جو 7 شاعروں کے شاعری کے نمونے تھے ان کو 7 معلقات کہا جاتا ہے، اور یہ بہترین عربی شاعری کے جو ہے وہ یہ نمونے تھے۔ یہ عرب شاعر جو تھے 7 کے ساتھ ان کی بھی ایک بہت ہی زیادہ معاشرے میں اہمیت ہوتی تھی، اور ان کے قصائد کی بھی۔ تو ان 7 میں امراء القیس، طرفہ بن العبد، اور لبید بن ربیعہ، زہیر بن ابی سلمہ، عمر بن کلثوم، حارث بن حلزہ اور انترا بن شداد، تو یعنی یہ 7 بڑے شاعر تھے۔ ان میں جو لبید بن ربیعہ ہے یہ مخزرمی بھی ہے۔ مخزرمی شاعر ایسے شاعروں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، یعنی یہ 7 معلقات کا شاعر بھی ہے اور اسے مخزرمی شاعروں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ لبید بن ربیعہ نے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ کلام لکھا۔ اس کا وہ جو اس کا معلقہ جو ہے جس کی وجہ سے یہ معروف ہوا، اور وہ معلقہ جو خانہ کعبہ کی دیوار میں لٹکایا گیا، دیوار کے ساتھ معلقہ جو ہے وہ 88 اشعار پر مشتمل ہے، بحر کامل میں لکھا گیا میمیہ قصیدہ ہے، اور اس قصیدے نے بہت شہرت حاصل کی۔ اس کا کلام جو ہے وہ بہت دلچسپی سے بڑے شوق سے پڑھا گیا، اور اس کا یہ جو 88 اشعار میں سے ایک ایسا شعر ہے جس کو بہت ہی خاص اہمیت حاصل اسی لیے ہوئی کہ اس شعر کو پڑھ کر وقت کا ایک بہت بڑا شاعر فرزدق سجدے میں گر گیا تھا۔ یہ لبید بن ربیعہ کا قصیدہ کوفہ کی ایک مسجد اکیسریہ کے سامنے ایک عالم باقاعدہ اس قصیدے کو پڑھ رہا تھا۔ لبید بن ربیعہ کا یہ قصیدہ وہاں پہ سننے والے لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا کہ وہاں سے فرزدق شاعر گزرا، اور وہ بھی اس قصیدے کو سننے لگا، یہ جو شاعری کا خوبصورت نمونہ تھا اس کو سننے لگا اور اس سے محظوظ ہونے لگا۔ جب وہ اس شعر پر پہنچا کہ واجہ للسیول ان الطلول کانہا، واجہ للسیول ان الطلول کانہا زبور تجد متونہا اقلامہا، واجہ للسیول ان الطلول کانہا، کہ سیلاب کے پانی نے کھنڈرات اور ویرانوں کو اس طرح سے دوبارہ سے اس طرح سے جو ہے وہ آشکار کر دیا ہے جیسے کہ کتابیں ہوں، اور ان کتابوں کی جو عبارتیں ہیں یا جو ان کے متن ہیں ان کو کلمے جو ہیں وہ لکھ رہی ہوں۔ تو یہ اتنا خوبصورت شعر تھا، اور اس کی اتنی خوبصورت یہ ترجمہ ہے، اس کی اتنی خوبصورت تشریح ہے کہ اس شعر کو سن کے فرزدق جو ہے وہ سجدے میں گر گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگا کہ جیسے علماء اور تم لوگ قرآن مجید میں سجدے کے مقامات کو جانتے ہو، اسی طرح میں بھی شاعری میں سجدے کے مقامات کو جانتا ہوں۔ تو معزز سامعین، لبید بن ربیعہ جو 7 معلقات کا شاعر ہے،
اس کا یہ شعر سن کر فرزدق جو ہے، فرزدق جیسا خود بہت بڑا شاعر، وہ جو ہے وہ سجدے میں گر گیا تھا۔ تو یہ واقعتاً شاعری میں بہت ہی بلند پایا اشعار لکھے گئے ہیں، جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ مومن خان مومن کا یہ شعر کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ایک روایت کے مطابق غالب نے اس شعر کو اتنا پسند کیا اور پذیرائی بخشی کہ اس نے یہ کہا کہ میں اس مومن کے اس شعر کے بدلے میں اپنا پورا کلام بھی دے سکتا ہوں، یعنی اسی طرح کی بات کی، اور کہ یہ شعر اتنا بڑا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح واقعتاً بڑا شاعر ہی بڑے شاعر کے شعر کو سمجھتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے، جیسے لبید بن ربیعہ کے شعر کو فرزدق نے عزت دی اور مومن خان مومن کے شعر کو غالب نے عزت دی۔ ایک دفعہ پھر لبید بن ربیعہ کا یہ شعر سنیے اور اس کو دا دیجئے کہ واجل السیول عن الطلول کانها زبور تجد متونها اقلامها۔ بہت شکریہ۔